محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیز دوستو، تہجد پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ چند نشانیاں نظر آئیں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، یہ تقریباً 7 نشانیاں ہیں۔ یہ نشانی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ بہت جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں، آپ کی دشواریاں حل ہونے والی ہیں اگر یہ 7 نشانی آپ کو تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ پہلی نشانی، تہجد کے وقت اگر آپ کو نظر آئے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو اس بات کی توفیق مل رہی ہے تہجد پڑھنے کی، تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریبی بندہ بنا لیا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تہجد پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ دلی طور پر خوش ہو رہے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اپنی ہر دعا، ہر التجا، ہر درخواست اپنے رب سے کروں گا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے تہجد پڑھتے ہوئے اور آپ کو مزہ خوب آ رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور یہ بھی آپ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلے، کبھی کبھار آپ کے تہجد فوت ہو جائے، کبھی کبھار آپ تہجد نہ پڑھ سکیں، تو آپ کو غم ہو، آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو فکر ہو کہ ہائے آج کی میری تہجد چھوٹ گئی، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گیا، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گئی۔ اس طرح کے خیالات اگر آتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہائے میں آج تہجد میں نہ اٹھ سکا، تہجد میں نہ اٹھ سکی، اگر آپ کو یہ خیال آتے ہیں اس طرح کی تو فکر ہوتی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور ہمارے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ رات کو تہجد میں اٹھنے کی نیت سے سویا اور وہ کسی وجہ سے اٹھ نہ سکا، اس کی آنکھ نہ کھل سکی، تو بھی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے کہ تہجد نہ پڑھنے پر افسوس ہو، رنج و غم ہو، فکر ہو کہ میری آج کے تہجد ٹوٹ گئی، اور اس فکر کو لے کر آئندہ وہ محتاط رہے، تو یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کی نماز میں آپ جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ خود لطف انداز ہو رہے ہیں، اور اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ لمبی قرات کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ صورتیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت آپ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اور اسی طرح سے جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کے وقت جو آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر آپ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں،
اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور دیگر ارکان کو آپ ادا کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تسبیحات پڑھنے میں آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 5 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 5 دفعہ پڑھنے کے بجائے 7 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 7 دفعہ پڑھنے کے بجائے 9 دفعہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتے ہیں، 15 دفعہ پڑھتے ہیں۔ نفلی نماز میں ہم جتنے چاہیں اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عادت کا خیال رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ مقصد ہے رکوع ہمارا بہت لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، سجدہ لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، دیر تک اپنے رب کے قدموں میں جھکے رہنے کو دل کرتا ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں۔ تو یہ 5ویں نشانی ہے، اور 6ٹھی نشانی جو ہے وہ یہ ہے، دعا میں گناہوں کو یاد آنا۔ دعا میں گناہوں کا یاد آنا، تہجد کی نماز میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، عربی الفاظ میں، عربی میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی درخواست التجا اپنے رب کے حضور رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں، یاد آ رہے ہیں، آپ کو دعا پڑھ رہے ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، اس طرح کی نشانی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت آپ سے بہت خوش ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تہجد میں دعا مانگتے وقت آنسو کا نکل جانا۔ اللہ رب العزت کو آخر کی 2 رکعت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، افضل ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس وقت میں اپنے رب سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دعا میں اگر آنسو نکل آئیں میرے بھائیوں، پھر تو بگڑی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو دعا مانگتے وقت اللہ کے حضور آنکھوں سے 2 قطرے نکل جانا، آنسو نکل جانا، میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی پہچان ہے۔ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم دنیا کے بہت خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اپنی اس عبادت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں کہ اگر کسی بندے کو، کسی بندی کو تہجد کے وقت نظر آئے تو وہ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے، میرے ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوست اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔